الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمتی وسعت کل شیء صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا اور باقی 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ وہ 99 حصے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائیں گے۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں کا ظہور ہوگا، اتنی رحمتوں کا ظہور ہوگا کہ بڑے بڑے مجرم جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو پکا جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو بھی معاف کر دے گا۔ اور حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک گھڑی ایسی بھی آئے گی، اللہ کی اتنی زیادہ رحمت کو دیکھ کر شیطان بھی امید کرنے لگے گا، ایڑیاں اٹھا کے کھڑا ہو کے دیکھے گا کہ شاید آج مجھے بھی بخش دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک رحمت دنیا میں بھیجی اس کا حال یہ ہے کہ اس محبت کی وجہ سے بہن بھائیوں کے درمیان تعلق ہوتا ہے۔ بہن بھائیوں کی محبت اس رحمت کا نتیجہ ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت اس رحمت کا نتیجہ ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت یہ اس رحمت کا نتیجہ ہے، دوستوں کے درمیان محبت یہ اس رحمت کا نتیجہ ہے، رشتہ داروں کے درمیان محبت یہ اس رحمت کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ پوری دنیا میں، انسانوں میں، جانوروں میں، دوسری مخلوقات میں جتنی بھی محبتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے اگر اربوں کھربوں حصے کیا جائیں تو ایک چھوٹا سا ذرہ جو کسی کو نصیب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس قدر زیادہ محبت ہوتی ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ بہن بھائی آپس میں کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ نے میاں بیوی کے دلوں کو کیسے جوڑ دیا ہوتا ہے۔ اور کئی مرتبہ دیکھا کہ بہن اپنے گھر میں چلی جاتی ہے، اللہ نے اس کو محبت کرنے والا خامن دیا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں نعمتوں میں خوش ہوتی ہے اور اللہ نے اس کو پھولوں جیسی اولاد بھی دے دی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کے درمیان اپنے خامن کے پاس خوشی کا وقت گزار رہی ہوتی ہے، اس کو اپنے ماں باپ کے گھر سے فون آتا ہے، ایک دم مرجھا جاتی ہے، چہرے پہ اداسی آ جاتی ہے، اس کا میاں پوچھتا ہے کیا ہوا تمہیں، تم اچانک جو ہے وہ اس طرح سے پریشان ہو گئی ہو؟ وہ بتاتی ہے کہ میرا بھائی بیمار ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ تو اب اس بچی کے دل میں اپنے بھائی کی کیسی محبت ہے کہ ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھائی کے بیمار ہونے کی اطلاع ملتی ہے، وہیں ساری اس کی خوشیاں مان پڑ جاتی ہیں۔ یہ محبت
بہن بھائیوں کی، یہ اللہ کی رحمت کا اس کا اثر ہے جو ان بہن بھائیوں کو نصیب ہوا ہے۔ اور اسی طرح میاں بیوی کی محبت کے عجیب و غریب واقعات دنیا دیکھتی ہے۔ وہ بچی جو اپنے گھر میں شہزادی بن کے رہتی تھی، کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے تنکا نہیں توڑا تھا، اپنے خامند کے پاس چلی جاتی ہے، وہاں اس کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں، ساری مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور ساری تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، وہ سب کچھ سہ جاتی ہے صرف اپنے خامند کی محبت کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی محبت دلوں میں ڈال دی ہے۔ اور کئی مرتبہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت کی عجیب داستانیں ہوتی ہیں۔ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک باپ غریب جو محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالتا ہے، وہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی خون پسینے کی کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتا ہے اور اپنی بیٹی کے لیے کھانے پینے جوتے کپڑے سے ہٹ کے جس دن اس نے اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے اس کے لیے وہ سامان جمع کرتا رہتا ہے، اور جس دن اپنی بیٹی کو وہ گھر سے رخصت کرتا ہے تو کتنا سامان اس کو ہدیے میں دے دیتا ہے، جہیز کے طور پر دیتا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا بوجھ اس کے سر سے اتر رہا ہے تو یہ خوش نظر آتا، لیکن ایسا نہیں۔ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے والد اپنی بیٹی کے گلے لگ کے کئی مرتبہ ایسے روتا ہے جیسے لوگ مرنے والوں پر جو ہے وہ بین کرتے ہیں اور غم کی وجہ سے روتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا اثر ہے جو اللہ نے ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے۔ اور پھر ماں اور اولاد کی محبت کے تو کیا کہنے ہیں۔ ماں کی محبت وہ ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندی کو آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کو آج تک کوئی نہیں ناپ سکا۔ یہ ایسی عجیب محبت ہے۔ ماں اپنے بچوں کی خاطر اپنی جان پر بھی کھیل جاتی ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے، کئی مرتبہ دیکھا کہ چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے اپنے بچوں کی خاطر، مرغی بلی کے سامنے شیرنی بن کے کھڑی ہو جاتی ہے اپنے بچوں کی خاطر۔ گویا کہ وہ زبان حال سے بلی کو یہ میسج دیتی ہے کہ دیکھو میں اگرچہ کمزور ہوں لیکن میرے جیتے جی تم میرے بچوں تک نہیں پہنچ سکتی، میری لاش سے گزر کے ہی تم میرے بچوں تک جا سکو گی۔ یہ اپنی ممتا کا کیا کرے۔ ننھی سی جان چڑیا کو آپ دیکھیں، گرمی کے موسم میں کئی مرتبہ اس نے لوگوں کے گھروں کے اندر گھونسلہ بنایا ہوتا ہے، وہاں اس گھونسلے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے دانہ پانی لینے کے لیے باہر نکلتی ہے۔ جب پانی اپنی ننھی سی چونچ میں لے کے واپس پہنچتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ کسی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب وہ بچوں تک پہنچنے کے لیے بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، ایک طرف سے دوسری طرف اڑان لیتی ہے، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جاتی ہے، انتظار کرتی رہتی ہے اور یوں اڑتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس اڑان کی وجہ سے اس کا اپنا حلق بھی خشک ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کے چونچ میں ایک ننھا سا قطرہ پانی کا، وہ اس کو اپنے حلق سے نیچے اتار کر اپنی پیاس کو بجھا سکتی تھی، مگر وہ اپنی ممتا کا کیا کرے۔ وہ اپنی پیاس برداشت کر لیتی ہے لیکن پانی کو اپنی چونچ میں محفوظ رکھتی ہے۔ جیسے ہی کسی کام کے لیے کوئی گھر کا دروازہ کھولتا ہے تو یہ تیزی کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے اور یہ پانی کا قطرہ جا کے اپنے ننھے بچوں کے منہ میں ڈال کے ایک سکون کا سانس لیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ممتا بھی کیا عجیب چیز بنائی ہے۔ چنانچہ ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی سال پہلے
ایک مرتبہ چائنا میں زلزلہ آیا، بہت ساری بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں زمین بوس ہو گئی، بہت سارے لوگ اس کے نیچے دب کے مر گئے اور ملبہ ہٹانے میں کئی دن لگ گئے۔ ملبہ ہٹاتے ہوئے بہت سارے مناظر لوگوں کو دیکھنے کو ملے، کسی کو کسی حال میں دیکھا، کسی کو کسی حال میں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا سر جدا ہو گیا، کسی کا پورا وجود جو ہے وہ دب گیا۔ تو عجیب و غریب حالات لوگوں کو دیکھنے کو ملے۔ ملبہ نکالتے نکالتے ایک گھر کی چھت کو جو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس کمرے کے کونے میں ایک ماں اور ایک بیٹا ہے۔ وہ کمرے کے کونے میں اس طرح سے تھے کہ چھت جو گری تو وہ کونا سلامت رہا، تو وہاں پر وہ ماں اور بیٹا دونوں بچ گئے۔ اب ان دونوں کو اٹھایا، دیکھا تو ان کے اندر ابھی تک سانس باقی تھا۔ کئی دن گزر چکے تھے، ہفتے کے قریب، تو لیکن وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے، ماں بھی اور بیٹا بھی۔ تو لوگوں نے اس کو اٹھایا اور ہسپتال لے گئے، وہاں جا کر اس کا علاج معالجہ کروایا۔ جب وہ عورت ہوش میں آئی تو لوگوں نے اس سے سوال پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا بنی؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کے کھڑی تھی کہ چھت نیچے آن گری تو میں کونے میں بچ گئی، اور میں اپنے بچے کو وہیں پہ جو ہے وہ اپنے ساتھ میں نے لیے رکھا، اور ہماری وہاں پہ کوئی آواز سننے والا نہیں تھا، ہم نکل نہیں سکتے تھے، بھاگ نہیں سکتے تھے، آواز نہیں دے سکتے تھے۔ تو یہ کہانی وہ اپنی سنا رہی تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کی دونوں ہاتھوں کی ساری انگلیاں جیسے کسی چیز نے اس کو کاٹا ہوا ہو اور اس کو زخمی کیا ہوا ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ تمہاری انگلیوں کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب ہم اس طرح سے وہاں کونے میں بند ہو گئے تو یہ میرا بچہ روتا تھا بھوک کی وجہ سے، میں اس کو دودھ دیتی رہی، مجھے خود کھانے کو پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، بالآخر میرا دودھ بھی ختم ہو گیا۔ اب مجھ سے اپنے بچے کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، میں نے اپنے دانتوں کے ساتھ اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کو کاٹا اور اس میں سے خون نکلنے لگا، تو میں نے یہ انگلی کا خون اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیا، اور میرا بچہ میری خون کو چوسنے لگا، میری زخمی انگلی کو اپنے منہ میں لے کے وہ چوستا رہا۔ کچھ خون اس کے اندر جانے کی وجہ سے اس کا پیٹ جو ہے ذرا بھرا، تو اس کو تسلی ہو گئی اور وہ سو گیا۔ دوبارہ پھر اس نے بھوک نے اس کو پریشان کیا، بچے نے رونا شروع کیا، میں نے دوسری انگلی کو کاٹا، یکے بعد دیگرے میں نے اپنے 10 کی 10 انگلیوں کو اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹ کے اپنا خون پلایا بچے کو، چونکہ میرے وجود سے بھی بہت سارا خون نکل چکا تھا اور میں بھوکی بھی تھی۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی، پھر مجھے نہیں پتا کہ پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ اپنا جسم کا خون نکال کر اس کو پلانے کے سے بھی دریغ نہیں کرتی ہے۔ واہ میرے اللہ، آپ کی رحمت بھی کیا چیز ہے، کیسے جو ہے وہ آپ اپنے بندوں کے درمیان محبتیں پیدا فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی ایک ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت اپنے بندوں اور بندیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ اس کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے اوپر کتنے مہربان ہیں۔ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، وہ کئی مرتبہ غصے ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ خفا ہو جاتی ہے، اور کئی مرتبہ غصے میں آ کے اس کو کہتی ہے میں تجھے کھانا نہیں دوں گی، میں تجھے کپڑے نہیں دوں گی، جبکہ انسان اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نہ کھانا بند کرتے ہیں، نہ پینا بند کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں بند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیے جا رہے ہیں۔ مسلسل گناہوں کے باوجود سانس آسانی کے ساتھ آ رہا ہے، گناہوں کے باوجود وہ آنکھیں جو فلمیں دیکھتی ہیں، جو ڈرامے دیکھتی ہیں،
اور غلط منظر دیکھتی ہیں، اس دیکھنے گناہوں کے باوجود اللہ ان آنکھوں سے بینائی نہیں لیتے۔ وہ کان جو گانے سنتے ہیں، گناہ کی باتیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کانوں کی سننے کی طاقت واپس نہیں لیتے۔ وہ زبان جو جھوٹ بولتی ہے، جو گالم گلوچ کرتی ہے، جو دوسروں کا دل چیرتی ہے، اللہ اس زبان کے اوپر فارج نہیں ڈالتے، وہ زبان بولتی رہتی ہے۔ میرے اللہ، آپ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ دریا کے کنارے پہ ٹہل رہا تھا اور اپنے ذکر اذکار میں مشغول تھا۔ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بچھو ہے جو تیزی کے ساتھ دریا کی طرف جا رہا ہے۔ میں حیران ہوا کہ بچھو دریا کی طرف جا رہا ہے تو یہ تو اس کو تو تیرنا نہیں آتا، یہ کیسے پانی کے اندر کرے گا؟ چنانچہ میں ذرا اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کدھر جاتا ہے۔ میں نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی یہ بچھو دریا کے کنارے پر پہنچا تو بالکل اس کی سیدھ میں نیچے ایک کچھوا بیٹھا ہوا تھا۔ اس بچھو نے اس کچھوے کے اوپر چھلانگ لگائی۔ جیسے ہی یہ بچھو نے چھلانگ کچھوے کے اوپر لگائی، اللہ کی شان کہ کچھوے نے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی سرکاری طور پر، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی پہلے سے ہی سواری کا بندوبست کیا ہوا ہے، کشتی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس بچھو کو کیا پتا تھا کہ اس جگہ پر نیچے کچھوا ہے، اور کچھوے کو کیا پتا تھا کہ اب میرے اوپر کوئی بچھو آ کے بیٹھ گیا ہے تو میں نے اب اس کو چلنا شروع کر دینا ہے۔ میں اللہ کی اس قدرت پر حیران تھا۔ میں نے بھی ایک قریب کشتی بان کو بلایا اور میں نے اس کو کہا کہ مجھ سے آپ پیسے لے لیں، مجھے اس کچھوے کے پیچھے پیچھے لے چلیں۔ چنانچہ میں بھی اس کچھوے کے پیچھے کشتی کے اوپر سوار ہو کے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہ کچھوا دریا کے دوسرے کنارے پر سیدھا اس بچھو کو لے کے چلا گیا اور جا کے کنارے کے ساتھ لگ گیا۔ اب اس بچھو نے جو ہے وہ خشکی کے اوپر چڑھ کے دوبارہ دوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ تیزی کی طرف ایک طرف کو بڑھ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آگے ایک آدمی ہے جو سویا پڑا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ شاید یہ کوئی گناہگار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دینے کے لیے اس بچھو کو بھیجا ہے۔ پھر میں نے جو دیکھا تو ایک طرف سے کالا ناگ اژدہا وہ بھی دوڑتا ہوا اس آدمی کی طرف آ رہا ہے۔ میں ڈر گیا۔ میں نے سوچا کہ لگتا ہے کہ اللہ کا یہ کوئی بڑا ہی نافرمان اور اللہ کا بڑا دشمن بندہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا کہ ایک طرف سے بچھو آ گیا، ایک طرف سے سانپ آ گیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کیا کروں، لیکن سانپ تیزی سے اس بندے کی طرف بڑھ رہا ہے اور بچھو بھی بڑھ رہا ہے۔ میں حیران ہوا کہ سانپ کے انسان کے پاس پہنچ کر ڈسنے سے پہلے اس بچھو نے جا کے اس سانپ کے اوپر حملہ کر دیا، اس کو ڈنگ مارا اور وہ سانپ وہیں تڑپ کر مر گیا، اور یہ بچھو جو ہے اس نے واپس چلنا شروع کر دیا۔ اب میں اس بندے کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے شراب پی کر گرنے کی وجہ سے بدبو آ رہی تھی، جھاگ نکل رہی تھی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور میں نے اس کو یہ سارا منظر دکھایا اور میں نے کہا، ارے اللہ کے بندے، تو اللہ کی نافرمانی کر کے، شراب پی کے، گناہوں میں پڑ کے یہاں بے ہوشی میں پڑا ہوا ہے، اور تیرا رب تیرا جاگ جاگ کے تیرا پہرا دے رہا ہے، تیری حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت فرماتے ہیں، اللہ کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک واقعہ اور دل میں آ رہا ہے، وہ عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ ایک آدمی تھا جو گانے گایا کرتا تھا، بوڑھا گویا تھا، وہ گانے گاتا تھا، لوگ اس کے گانے سنتے تھے اور اس کے اوپر پیسے پھینکتے تھے۔ اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بوڑھا ہو گیا، اس کے رشتہ دار سب جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، اور اس کی اولاد بھی نہیں تھی، بیوی تھی وہ بھی فوت ہو گئی، یہ تنہا دنیا میں رہ گیا، اور بڑھاپا ہے، بیماری ہے۔ اس حالت میں اب جو ہے اس کی وہ آواز بھی نہیں رہی، دانت بھی گر چکے ہیں۔ جس آواز کو سننے کے لیے اس کے گرد مجمع جمع ہوتا تھا، اب اس کی آواز وہ ویسی سریلی نہ رہی، اب کوئی بھی نہیں سنتا تھا۔ اب یہ پریشان، کھانے پینے کو ترستا تھا اور بیماری کی تکلیف
اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ سوچ سوچ کے بالآخر دل میں خیال آیا کہ میرے وہ چاہنے والے جو میرے شوق سے گانے سنا کرتے تھے، میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں، شاید مجھے کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ دے دے۔ چنانچہ وہ ایک ایک کے دروازے پہ اس نے جانا شروع کیا، لوگوں سے اللہ کے نام کی بھیک مانگنے لگا۔ کسی نے روپیہ دیا، کسی نے 2 دیے، مگر کب تک، بالآخر لوگوں نے اس کو جھڑکنا شروع کر دیا کہ تم نے تو تماشا بنا لیا، جاؤ جا کے اپنا کام کرو۔ اب یہ لوگوں سے مایوس ہو کر گھر میں پڑ گیا، اور جو ہے وہ صحت بھی خراب ہے، بھوک ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے۔ سوچنے لگا کہ میرا تو کوئی دنیا میں رہا نہیں، کوئی میرا حال پوچھے، کوئی میری خیریت پوچھے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں اگر مر بھی گیا تو میرا تو شاید کوئی جنازہ بھی نہیں پڑے گا، اور مجھے تو کوئی شاید قبر میں بھی دفن نہیں کرے گا۔ سوچنے لگا کہ اب سوائے موت کے اور کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا اب موت نے تو آنا ہی ہے، تو چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ خود چل کے قبرستان چلا جاتا ہوں، وہاں اگر میری جان نکل بھی گئی تو کوئی جو ہے میرے اوپر چلو مٹی ڈال دے گا اور مجھے یوں دفن کر دے گا۔ چنانچہ وہ یہ سوچ کر کانپتی ٹانگوں کے ساتھ ہانپتا ہوا قبرستان کی طرف پہنچ گیا۔ وہاں جا کے اس نے ایک گڑھا دیکھا، جیسے گری ہوئی قبر ہوتی ہے، اس طرح سے اس گڑھے میں وہ جا کے بیٹھ گیا، اور وہاں وہ اپنے دل ہی دل میں اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے رونے لگا کہ میں کتنا برا انسان ہوں، میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ جس نے مجھے آنکھیں دی، جس نے مجھے زبان دی، جس نے مجھے کان دیے، دل دماغ دیے، اللہ نے مجھے صحیح سالم اعضاء دیے، ساری زندگی میں اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے اس کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ آج یہاں تک کہ آج جب بڑھاپے میں میرا کوئی یار و مددگار نہیں، تو اب میں کروں تو کیا کروں، اپنے رب کو پکاروں تو کس منہ سے پکاروں۔ چنانچہ وہ دل دل میں نادم اور شرمسار ہو رہا تھا، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اپنے رب سے معافیاں مانگ رہا تھا اپنی زندگی کے گناہ یاد کر کر کے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبرستان میں تشریف لائے۔ کیا دیکھا کہ انہوں نے سر کے اوپر کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے۔ اس بوڑھے نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا، ڈر گیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرتے ہوئے آگے چلے گئے، دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر واپس آئے، واپسی پر ان کی نظر میرے اوپر پڑ گئی، اس بوڑھے کے اوپر پڑ گئی۔ اس بوڑھے کے پاس آ کر حضرت کھڑے ہو گئے اور اس بوڑھے سے کہنے لگے، او اللہ کے دوست، او اللہ کے یار، او اللہ کے ولی، میں تیرے لیے کھانا لے کے آیا ہوں۔ اس بوڑھے کو یہ بات سن کر بہت چوٹ پڑی۔ اس نے کہا، حضرت آپ مجھے اللہ کا ولی کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا دوپہر کے وقت میں، خواب میں مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ملا۔ اللہ نے فرمایا، عمر قبرستان جاؤ، وہاں میرا ایک دوست بھوکا پیاسا ہے، جاؤ اس کو جا کے کھانا کھلاؤ اور اس کو جو ہے وہ اس کے پینے کا انتظام کرو۔ عمر نے کھانا بنوایا، ہاتھ میں پکڑ کر لانے لگا۔ مجھے حیا آئی کہ اللہ کے ایک ولی کا کھانا میں ہاتھ میں لٹکا کے کیوں لے جاؤں، میں ادب کی وجہ سے تیرا کھانا سر پہ اٹھا کے لایا ہوں کہ اللہ نے فرمایا میرے دوست کو کھانا پہنچا دو۔ تو جب اس بوڑھے نے سنا کہ میں ساری زندگی گناہوں میں پڑا رہا، میں ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہا، ساری زندگی میں اس کی بغاوت پہ اترا رہا، آج جب میں بے سر و سامانی کے عالم میں، جبکہ میری ٹانگوں میں سکت نہیں، میرے اندر جسم میں طاقت نہیں، آج میں اپنی بھوک اور تکلیف کی وجہ سے میں نے اللہ کو پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ اس نے مجھے اپنے در سے دھکا نہیں دیا اور اس نے مجھے اپنے در سے دھتکارا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہربانی کر دی۔ نہ صرف یہ کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا دوست ہے۔ اس کو اس بات کا ایسا دل پہ اثر ہوا، ایسی چوٹ پڑی اس کی، اور اس نے ایک چیخ ماری اور اس اللہ کی مہربانی پر اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ ہاں، اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے اللہ کتنے پیارے ہیں، اللہ کتنے مہربان ہیں، اللہ انسان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیں نا، ہر انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کے لیے 2 نوکر بنا دیے ہیں، ایک کا نام ماں ہے اور ایک کا نام باپ ہے۔ دونوں نوکریاں کرتے ہیں
اور اس کے رونے پر رونے والے ہو جاتے ہیں اور اس کے ہنسنے پر ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کی خوشی میں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جیسا وہ چاہتا ہے ماں باپ اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں، ساری زندگی اس کے نوکر اور غلام بن کر گزار دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ماں اور باپ کے دلوں میں محبت ڈال کے اس کا نوکر بنا دیا۔ اللہ آپ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سورج کو اتنا بڑا اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی مخلوق کو انسان کی خدمت میں لگا دیا، چاند کو اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا، ستاروں کو اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا، ساری دھرتی اور سارے کائنات کو اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ ہوائیں انسانوں کے لیے چلتی ہیں، بادل انسانوں کے لیے برستے ہیں، سورج انسانوں کے لیے دھوپ اور روشنی کا انتظام کرتا ہے، سارے غلے اور سارے میوہ جات اور سارے پھل اور سبزیاں، یہ ساری زمین کی توانائیاں، یہ ساری کی ساری انسان کے کام آتی ہے۔ کپڑے انسانوں کے لیے، جوتے انسانوں کے لیے، گاڑیاں انسانوں کے لیے، مکانات انسانوں کے لیے، ساری نعمتیں اور ساری لذتیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی۔ کسی اللہ والے نے اللہ تعالیٰ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشعار بنائے کہ جیسے اللہ اپنے بندے سے بات کر رہے ہوں، اور انہوں نے کیا ہی خوبصورت اشعار پڑھے۔ کہا اللہ فرماتے ہیں کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے ہے بندے، سارا جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچے کے لیے ان کی ساری جو ہے وہ شاپنگ اپنے بچے کے لیے، اور ننھی چیزیں اپنے بچے کے لیے، کھلونے بچے کے لیے، فلاں چیز ماں کہتی ہے بازار میں جا کے فلاں چیز میں اپنے بیٹے کے لیے لے کے جاؤں گی، فلاں چیز میں اپنے بچے کے لیے لے کے جاؤں گی، سفر میں اس کو بچہ یاد رہتا ہے، دکان پہ پہنچتی ہے اس کو بچہ یاد رہتا ہے، کھانا بناتی ہے تو سب سے الگ سے ایک چھوٹی سی روٹی بناتی ہے، کہتی ہے یہ میرے بیٹے کے لیے ہے، تو اپنے بچے کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ اس کی ساری محبتوں کا محور اور اس کی ساری محبتوں کا مرکز اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ اگر اس کی اپنی سکی ماں اس کے بیٹے سے محبت نہ کرے تو یہ اپنی ماں سے بھی الجھ جاتی ہے۔ بہن اگر اس کے بیٹے کو پیار سے نہ دیکھے تو یہ اپنی بہن سے اجنبی بن جاتی ہے۔ اگر کوئی اجنبی بندہ اس کے بچے سے محبت کرے تو یہ اس کو اپنا سمجھنے لگ جاتی ہے۔ اللہ آپ کی رحمت کا کیا اثر ہے، میرے اللہ آپ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، تو کیا ایسا رب اس سے بندہ منہ موڑ لے، اس سے انسان دور چلا جائے اور ایسے رب کی نافرمانیاں شروع کر دے اور ایسے رب کا کہنا مانے؟ تو لہٰذا آج دیکھیں گھروں میں عورتیں اللہ کی نافرمانیوں میں لگی ہیں، اللہ کی برائیاں کرتی ہیں، کہتی ہیں اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ تو ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا، اور ہم کیوں اس کی نمازیں پڑھیں اور ہم کیوں اس کے لیے ایسا کریں۔ نہ جانے کیا کچھ غلط بات کہ جس سے انسان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے۔ عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں اور اپنے مسائل کے حل وہ سمجھتی ہیں فلانے بابے کے پاس چلے جائیں، فلانے ملنگ کے پاس چلے جائیں، فلانے دربار پہ چلے جائیں، اور فلانے جو ہے وہ بڑا کرنی والا ہے اس کے پاس چلے جائیں۔ سب یاد رکھیں کہ سب کا حاجت روا اللہ ہے، سب کی بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، سب کا مشکل کشا اللہ ہے، سب کا داتا اللہ ہے، سب کو دینے والا اللہ ہے۔ اولاد اللہ دیتے ہیں، بیٹے اللہ دیتے ہیں، بیٹیاں اللہ دیتے ہیں، صحت اللہ دیتے ہیں، عزت اللہ دیتے ہیں، زندگی اللہ دیتے ہیں۔